बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ हमारे तज़िया निगार जनाब एम.एस. सतरगोजी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौज़ू है कि इस वक्त जो कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत फहमियाँ दुनिया में पैदा हुई है, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान और दीगर ममालिक में, कि एक माइक्रो चिप जो है वो कोरोना वैक्सीन के ज़रिए एंटर की जाएगी और वो तो इंसानों को कंट्रोल किया जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है और क्या माइक्रो चिप्स वाकई बना दी गई हैं? क्या इस तरीके से कोई चंद अफराद पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे? और साथ में हम मरियम नवाज़ की जो गिरफ्तारी मुतवक्की गिरफ्तारी है 13 दिसंबर के जलसे से पहले, इस मौजू पर भी हम कुरैशी साहब से उनकी राय लेंगे। तो सबसे पहले इनसे हम जिक्र करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, जो अबहाम पैदा किया जा रहा है आवाम में कि वो वैक्सीन ना लगवाएं। तो इस सिलसिले में हम कुरैशी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करें। जी कुरैशी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। कि जो सिलसिला कोरोना वायरस के हवाले से चल रहा है, जो सवाल आपने रेज़ किया आज, मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल पुराना हो गया। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है ये सवाल, और मुख्तलिफ लोगों के, और उसमें डॉक्टर्स के भी, साइंटिस्ट के भी, और जो तहकीकाती इदारे हैं जो तहकीक करके सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, पब्लिक को आगाही देते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात तस्लीम की है। और मैं भी काफ़ी अर्से पहले, तकरीबन 6 महीने पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैंने भी उसमें ये बात कही थी अपने प्रोग्राम के अंदर। अभी मेरी करंटली उस पर स्टडी पूरी सही तरह नहीं है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जी माइक्रो चिप्स तो बनी भी है। अच्छा। और ये बिल गेट की ही ज़रिए उस पर इंतज़ाम बनी है। अच्छा। और उसका बाकायदा टेस्ट भी हो चुका है, उसको अप्लाई भी किया जा चुका है और इंसानों के ऊपर, और उसके रिजल्ट भी हासिल किए गए। अच्छा। यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, और रिजल्ट भी जो आए हैं उनके 50-50 नहीं आए, रिजल्ट उनके 60% आए कि कंट्रोलिंग पॉइंट जो है इंसान को माइक्रो, अच्छा उससे इंसान का वो इस तरह से नहीं कि आपने उसकी सारी हरकत उससे कंट्रोल कर ली, अब वो आपके इशारे पे चलेगा, नहीं 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 नहीं, वो ये जो माइक्रो चिप है इसके अंदर जो एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसान के खास खुलियों के ऊपर जो है ना, दिमाग के खास खुलियों पे अफेक्ट करेगी, उनसे उसकी सोचने समझने की और सही डिसीजन लेने की सलाहियत जो है वो मुतासिर होगी। ये वो नहीं है कि जनाब अली कि आपने रोबोट के अंदर जनाब अली चिप लगा दी, अब रोबोट को चला रहे हैं यहाँ बैठ के जनाब अली उससे वायरलेस से, वो हिसाब नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक जिसे हम कह रहे हैं कि असरात मुरतब हो रहे हैं और उसमें कामयाबी होने हुई है। लेकिन हाँ, एक ज़ात ऊपर भी तो है ना बड़ी, और जिसने ये कायनात बनाई है भाई से मुसलमान, हम इस बात का यकीन है कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, और ना होगा, सही है, ना हो सकता है। तो अब जितने भी इदारे ये वैक्सीन बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो 2 चीज़ें हैं। अब आप देखें, पहले तो वैक्सीन सिर्फ कहाँ बन रही थी, इसराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर, अब तो पाकिस्तान खुद वैक्सीन बना रहे हैं, और दूसरे ममालिक ने भी वैक्सीन बनाने के, जनाब चाइना ने वैक्सीन बनाई है। अब सारे वो फार्मूला कोई लेना होगा बिल गेट का, वो तो बिल गेट की कितनी कैपेसिटी है उसकी बनाने की, क्या वो वैक्सीन सारे इंसानों तक पहुंचा सकता है, ये भी देखना होगा ना। उनकी इतनी कैपेसिटी है कि पूरे बनीनो इंसान तक वो बनाकर उस हद तक पहुंचा दे अपनी वैक्सीन, ना ही सब लोग उनसे लेंगे। तो अब अपने अपने तौर पर जब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और दीगर ममालिक बना रहे हैं तो वो अपनी वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो उनका प्लान है वो अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही खत्म कर देगा। हाँ, उन्होंने कोशिश की है और उसमें वो इस हद तक कामयाब हुए हैं, और उन्होंने कुछ उनके पास लेबॉर्ट्रीज हैं, उसमें उन्होंने इंसानों को रखा हुआ है जिन पर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद उनसे उन्होंने वो नताइज भी हासिल किए, और वो उस पर मजीद वो पेशरफ कर रहे हैं कि उसको मजीद जो है मोर डेवलप किया जाए। कि जैसे जब शुरू में कंप्यूटर आया था तो उसकी क्या हैसियत थी, सही है ना, और अब जो कंप्यूटर आया वो उसकी कितनी जनाब अली उसके अंदर रैम है और कितनी उसकी कैपेसिटी है। एक छोटी सी माइक्रो चिप के अंदर जनाब अली ट्रिलियन GB का डेटा आ जाता है।
پہلے آپ صرف 1 GB اور 2 GB کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ آپ استعمال کرتے تھے USB، تو آپ وہ ساری چیزیں ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں دماغ کو کنٹرول کرنے کی. اب جو ایک سائیکیاٹرک جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باتوں سے دیکھیں نا، ٹریپ کرتا ہے. وہ باتوں سے انسان کو جو ہے ٹریپ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے کیا کمی ہے. وہ اس کو جناب علی ایک اپنے فارمولہ کے تحت جو اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ کس کو جب اگر اس میں یہ پرابلم ہے تو اس کو اس طرح ہینڈل کرے، یہ پرابلم ہے تو اس کو اس طرح ہینڈل کرے، وہ کر کے لے کر آتا ہے اور بگڑے ہوئے انسان کو ایک رائے راست پہ لے آتا ہے. بالکل. تو یہ تو ایک انسانی دماغ کا کام ہے نا. تو اب آپ وہی چیزیں آپ دوسرے طریقے سے استعمال کر کے انسان کے اندر پہنچا کر وہ کر رہے ہیں. سائیکیاٹرسٹ جو وہ چاہتے ہیں اپنا فارمولہ جو اپنا مقاصد ہے ان کے جو وہ چاہتے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچا سکے، کامیاب نہیں ہوئے اس میں. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اب آپ بجائے اس کے کہ ہر ایک کو جناب علی کلاسز دی جائے، سائیکیاٹرسٹ کے پاس بٹھایا جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا نہیں آپ نے جناب یہ کچھ کرنا ہے یہ کچھ ماننا ہے، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا، تو اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا یہ پاسبل ہے کہ اس ویکسین کے ذریعے آپ پوری دنیا کے انسانوں کو قابو کر لیں گے یا ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ناممکنات میں سے ہے. تو یہ ناممکن عوام جو پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کی ویکسین لگوانے کا، تو یہ کس لیے؟ دیکھیں یہ عوام اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم کیوں اس طرف جائیں جس چیز کا ہمیں خدشہ ہو کہ اس سے ہمیں جناب علی پرابلم ہو سکتی ہے. دیکھیں نا عام فہم بات بھی کرتا ہوں، ایک جنرل پبلک کے لیے جنرل بات کرتا ہوں. کچھ لوگ کسی جگہ کو، کسی علاقے کو، کسی گھر کو آسیب زدہ قرار دے دیتے ہیں. بالکل. ہمارا یقین اس بات کا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں جانے سے کیا کرتے ہیں؟ احتیاط برتتے ہیں. ڈرتے نہیں ہیں، اجتناب کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں. ہمارا پختہ یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم وہاں جانے سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ جو عوام کریٹ کیا جا رہا ہے، عوام کے اندر عوام کو نو ہاؤ دینے کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھیں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ایسی چیزوں میں مبتلا نہ ہو، ان سے دور رہیں. کوشش کریں گے ابھی کورونا یہ جیسے یہ گیدرنگ ہو رہی ہے تو ابھی میرے ایک استاد میں آج بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا روزنامہ پاکستان کا کہ انہوں نے میری خبر لگائی اپنے اخبار کے اندر. میرے استاد محترم جناب ولید درانی صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہوا کراچی میں، وہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا. صحیح ہے. اور ایک اور ساتھی وہ بھی ان کے پڑوسی ہیں، اور وہ جو ان کا چھوٹا بھائی ہے ولید درانی صاحب کا، وہ کرنل صاحب تھے، میرے استاد تھے. ان کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ میرا جو کالج فیلو بھی رہا ہے. ہم لوگ ایک محلے میں رہنے والے، ایک ساتھ کرکٹ فٹ بال کھیلنے والے. وہ ہاکی کھیلتا تھا یو بی ایل بینک کی طرف سے، یو بی ایل کے اندر اچھی پوسٹ پر ہے. دوسرا ساتھی جو اس کا دوست تھا اس کا بھی آج انتقال ہو گیا، ثاقب انصاری. تو یہ قریبی دوست تھے، قریبی وہ میرے استاد تھے، یہ دوست تھے، اور ان کا انتقال ہوا. ابھی میرے پاس ابھی گھنٹہ بھر پہلے خبر آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندگی عطا فرمائے دونوں کے. اور ہمارے ولید درانی صاحب جو تھے ایک انتہائی نفیس آدمی تھے، بڑے اداروں کے جناب علی ذمہ دار رہ چکے ہیں اور بڑے شفیق انسان تھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ جو وہاں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ ویکسین، ابھی کافی بڑے بڑے اینکرز ہیں یا کافی بڑے بڑے جو صحافی بنے ہوئے ہیں، تو خاص طور پہ میں ذکر کروں گا فیصل آزادی کا. وہ باقاعدہ ڈیٹ بتاتا ہے جی 24 مارچ کو یہ ایسے لانچ ہوگی، 20 اپریل کو یہ ایسے ہوگا، اور یہ ایک انسان کی رگوں میں یہ ایک چپ منتقل کی جائے گی، اس سے انسانوں کو کنٹرول کیا جائے گا اور پوری دنیا میں انسانوں کو قابو کر لیا جائے گا، اور یاجوج ماجوج کی قوم آ جائے گی اور دجال آ جائے گا. یہ کیا ایک عجیب سا ایک سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ہمارا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ دجال نے آنا ہے، یہ سب کچھ ایک سسٹم چلنا ہے، ہونا ہے. دیکھیں یاجوج ماجوج کی قوم، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہونا، یہ تو پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی ہمیں بتا دیا، تو اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر تو پختہ ہی. اچھا اب یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ ڈیٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کیلکولیشن کا میتھڈ ایک. بالکل صحیح ہے. تو بہت سارے لوگ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس سے آپ کا ذائچہ بناتے ہیں، اس سے تاریخ نکالتے ہیں، ڈیٹ نکالتے ہیں، نام بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ علم ہے، یہ علم ہے. ٹھیک ہے. تو اس علم کے تحت وہ اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں، اور وہ 100% ٹرو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک
لوگوں کو جس انداز میں وہ بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ان کا طریقہ کار ہے بتانے کا، وہی والی بات ہے کہ وہ لوگوں کو برین کو پڑھ کر اس کے حساب سے چیزیں لوگوں میں ڈالتے ہیں، تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح ایسے ہی ہوگا. تو کچھ الہامی باتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیشگی طور پہ کچھ اطلاعات نشانیاں دے دیتا ہے، انہیں بتا دیتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے کیلکولیشن کر کے وہ اپنے حساب سے بتاتے ہیں. لیکن یہ جو میتھمیٹیکل سائنٹیفک طریقہ کار ہے یہ کیلکولیشن کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ماہر ہیں، اور یہ بڑا بہترین علم ہے. اور اس علم کے تحت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک صاحب نے پورے قرآن مجید کے اندر کتنے زبر، کتنے زیر، کتنے پیش، اور کن آیات کے اندر کتنے زبر، کتنے پیش، کتنے حروف ہیں، اور ان کے اعداد کتنے بنتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے تو اس پہ اتنا آتا ہے، اور یہ بنتا ہے اس آیت کا نام نکلتا ہے. اچھا جی جناب، یہ پورا ہے. وہ یہ یاد ہے، کافی پہلے میں نے سنا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے پورا جناب کہ اس کے اتنے حروف ہیں، اتنے اعداد ہیں، اتنے اس کے زبر پیش ہیں، اس کو ملٹیپلائی کریں گے، اس سے مائنس کریں گے تو یہ جو اس کا نام ہے سورت کا، وہ سورت کا نام نکل جائے گا. اچھا یہ جو دیکھیں تمام مذاہب جو ہیں وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ابھی یہودی ہیں یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کہ انہوں نے ظہور کرنا ہے. اسی طرح دوسرے جو مذاہب ہیں وہ اپنے اپنے انہوں نے کیا ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک یہودی ربی سمجھتے ہیں جو ان کا عالم ہوتا ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ ایک پریڈکشن کی ہے، اور اس نے 6 مہینے کورونا وائرس سے آنے سے 6 مہینے پہلے کورونا وائرس کی بھی پریڈکشن کی تھی، اور اس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں اسرائیل میں خاص طور پہ. اس نے کہا ہے جی کہ یہ اب 2021 جو ہے نا یہ رائٹ ٹائم ہے ہمارے مسیحا کا، یعنی کہ ان کے دجال کا، اور اس نے کورونا وائرس کو یاجوج ماجوج کی قوم سے تشبیہ دے دی ہے. تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی جو میں بات ابھی کر رہا تھا اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس علم ہے، اور علم ایسا ہے کہ مجھے صحیح نام نہیں آ رہا کہ کس پیغمبر کے دور میں جو ہے وہاں کے جو عام انسان وہ اس اسٹیج پر پہنچ گئے تھے، پیغمبر کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. تو ایک بچے سے انہوں نے سوال کیا، تو اس بچے نے 2 منٹ کے اندر کیلکولیشن کر کے بتایا کہ جو جس شخص کا آپ پوچھ رہے ہیں یا تو آپ ہیں یا میں ہوں. اچھا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں علم اتنا بڑھ گیا تھا، عروج پر تھا. تو اب آپ سوچئے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے علم اتنے عروج پر تھا کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ، وہ کیلکولیشن کے ذریعے اس نے جناب علی چیک کر کے بنا دیا کہ کائنات کے اندر آپ جس ہستی کو پوچھ رہے ہیں وہ یا تو وہ آپ ہو سکتے ہیں یا میں ہو سکتا ہوں. اس نے بتا دیا، ثابت کر دیا. تو یہ علم تو یہ نہیں دیکھیں، اب آپ اس ربی نے اگر جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اس کی کیلکولیشن کہتی ہوں گی، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. ہمیں اس بات پر یقین ہے جو ہمارے پیارے آقا سید المرسلین بتا گئے. آنا ہے، وقت کا نہیں پتا، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہی رائٹ ٹائم ہو سکتا ہے ابھی 25 سال بعد آئے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو ہماری معلومات ہیں، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، جو ہم نے اپنے اکابرین سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ، بزرگان دین سے سنا ہے، ابھی ٹائم ہے اس کے اندر، ابھی ٹائم ہے. اور ابھی اتنا ٹائم ہے کہ شاید ہم اس وقت تک نہ ہو، اور ہماری جو نسل ہے وہ بھی نہ ہو، آنے والی نسلیں یہ سب چلتا رہے. چلیں یہ تو ہماری بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ ابھی کورونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے وہ بہت زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں داخل ہو رہی میں ثابت ہو رہی ہے. روز اچھی خاصی تعداد میں لوگ وفات پا رہے ہیں. ابھی آپ نے جیسے بتایا آپ کے اپنے جو استاد صاحب ہیں وہ بھی اسی وائرس کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں. اس کے باوجود اپوزیشن پی ڈی ایم کے تحت 13 دسمبر کو جلسہ کرنے کے لیے بزید ہے، اور متوقع گرفتاری ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی. تو اس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو لندن میں اس وقت خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں تو بات کروں گا آپ کا لفظ متوقع گرفتاری، یہ ایک نیا جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ اصطلاح کی ہے گرفتاریوں کے حوالے سے. ارے بھائی دیکھیں، اگر کوئی چور ہے، کوئی مجرم ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو ویسے نظر بند کر دینا میں اس حوالے سے میں حکومت کی جناب علی بالکل فیور میں نہیں ہوں گا. دیکھیں آپ
جو اپوزیشن کو عوام کو جلسے جلوس کرنے کا حق ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے جی، اور اسی کے تحت آپ نے کورونا وائرس کو پھیلانے کا پچھلا جو جلسہ ہے، کورونا وائرس کو پھیلانے کا بھی پچھلا جو وہ دے دیا بات کروں، بات پوری کر لوں میں، پچھلا جو تھا ہمارا جلسہ جو ملتان کا ہوا لاسٹ مومنٹ میں سے جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا، پی ٹی ایم کی بات مریم نواز کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں ملیشیا میں جلسہ جلوس کا فائل ہی نہیں ہوں، اگر حکومت صحیح چل رہی ہو تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت موجودہ، ہماری جوڈیشری موجودہ اور ہمارے ادارے اگر وہ بقول نیازی صاحب کے ایک پیج پر ہیں، عمران خان صاحب، عمران نیازی صاحب کے، کہ وہ اگر ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپس میں ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کی مرضی سے سارے کام ہو رہے ہیں، یہ بار بار وہ یہ کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ہر دفعہ مختلف نکلتا ہے، جو حکومتی وزراء کی ٹیم ہے وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، جو ہمارے عدلیہ ہے وہ کچھ اور رزلٹ دے رہی ہوتی ہے، اور جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہی ہے، وہ تو بادشاہ ہیں۔ اچھا، تو ایسے حالات کے اندر آپ اگر جلسہ کرنے جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جلسے سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں جو کرونا پہ زیادہ اثر انداز ہو کر کرونا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ کرونا سائنٹیفک ہے نا، یہ کرونا ہر جگہ نہیں جاتا ہے، تمیزدار کرونا ہے، پڑھا لکھا کرونا ہے، تعلیم یافتہ باشعور یہ کرونا ہے، یہ پٹواری کرونا نہیں ہے۔ تو ہم پٹواری مانتے ہیں، تو یہ نا پٹواری ناظرین جناب قریشی صاحب نے آج ڈکلیئر کر دیا پٹواری، حکومت کی زبان بول رہا ہوں، پٹواری حکومت آگے بھی سن لیں، نہ یہ پٹواری کرونا ہے نہ یہ یوتھیوں کا کرونا ہے، تو نہ یہ جیالوں کا ہے، یہ تو حکومت کا ہے، یعنی کہ آپ نون لیگ کو پٹواری مانتے ہیں؟ یہ حکومت نہیں، وہ جو کہتی ہے اس کی بات بتا رہا ہوں میں، تو یہ جو ہے وہ حکومت کا کرونا ہے، جہاں جس وقت حکومت کو ضرورت ہوتی ہے اس کو وہاں وہ بھیج دیتی ہے، اور وہاں پر اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کو جناب علی تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت کی ٹیم بھیج پہنچتی ہے کہ بھائی یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے، یا کرونا آنے والا ہے، یا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو وہ بنایا ہوتا ہے نا، یہ ایک جسے آپ نے کہا نا کہ کرونا جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی ٹیم ڈکلیئر کیا ہے، تو وہ یاجوج ماجوج پڑھے لکھے ہیں نا سارے، وہ کمپیوٹرائز ہو کے چل رہے ہیں، تو حکومت انہیں بھیج دی ہے اس علاقے میں جانا، ادھر کیا ادھر اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہے، ادھر پہنچ جاؤ بھائی، صحیح ہے نا، جہاں حکومت جلسی کر رہی ہے وہاں نہیں جانا، بالکل دور رہنا وہاں سے، جہاں جناب علی وزراء بیٹھے ہوئے 10 اور جناب علی شور شرابہ ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا۔ ابھی وہ ایک ہمارے چھوٹے بانڈے، ایک بڑا بانڈ ایک چھوٹے بانڈے، چھوٹے بانڈ جو ہے نا وہ فواد چودھری صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اجلاس کیا، سارے ٹیبل پہ یہ چڑھے بیٹھے ہوئے، میں نے کلپ دیکھا، نہیں تھوڑا نہیں 20-25 لوگ تھے، وہ ہزاروں تو نہیں ہے، تو وہاں پہ ایسوپیس نہیں تھی، نہیں حکومت نے تو ہر جگہ اگر 2 آدمی بھی ہیں تو حکومت نے سن لیجیے اگر 2 آدمی بھی ہیں تو انہوں نے ڈسٹنس رکھنا ہے اور عوام کو ترغیب دلانی ہے کہ دیکھیں جی ہم اتنے بڑے لیول کے آدمی ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم بھی ڈسٹنس سے چل رہے ہیں، تو وہ جب عوام کو خود ترغیب نہیں دلا رہے تو عوام سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جناب علی محفوظ ہے؟ پھر عوام بیوقوف ہے یا سمجھدار ہے، یہ فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے۔ اگر پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس جلسے سے وہ اپنے وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو پاکستان کو بنانے کے لیے مقاصد حاصل کرنے تھے، یا عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، تو اسے جانا چاہیے۔ آپ مقاصد ہی بتا دیں نا، کیا مقاصد ہے؟ مہنگائی، کورونا وائرس پھیلانے کے اس جلسے میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ مہنگائی دیکھیں، وہ تو حکومت کو جو گارنٹی دے دی گئی ہے، جو حکومت کے وزراء بتا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہیں نہیں جانے والے، وہ ایک آتی ہیں خاتون بڑے وہ حکومت یہ جلسی ہے، وہ تو بھائی جلسی کہتے ہیں، وہ جلسی وہ ہے نا، یہ جلسی ہیں، وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ جلسیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جب آپ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے تو کہا تھا ہم لے کے جائیں گے یہاں سے، اس کے بغیر کرونا تو نہیں تھا نا، کرونا کی بات انہوں نے کہا یہ جلسیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، حکومت کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی، حکومت کا بال نہیں، وہ اکیلا اتنا لے کر آتا تھا، یہ 10 پارٹیاں کچھ نہیں کر رہی ہیں، فرق تو دیکھیں ان کے بھی برادر طاہر القادری ان کے ساتھ تھے نا، آدھے لوگ تو ایک بار تھے نا، اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے تھے کنٹینر کے اوپر تو سب کچھ جائز تھا، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا جائز تھا،
आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, जायज था, दरवाजे तोड़े, जायज था, वो माजी हो गया, जायज था जी, वो सब कुछ जायज था, कर गया था, नाम इनका लग गया था, वो सब कुछ जायज था। अदालत ने इनको बरी भी कर दिया। अब जनाब अली, अदालत तो आप में पट्टी बंधी होती है ना, हमारी अदालतों की आंखों में पट्टी बंधी, ये तो कोई बात नहीं। अदालतें इमरान खान साहब को उन्होंने कोई रिलीफ दे दिया, इनके बरी कर दिया तो वो पट्टी बंध गई है, ये तो कोई सर ये तो ऐसी बात ना कीजिए ना आप। जी बिल्कुल नजर आ रहा है सारा, किस चीज को रिलीफ दे रहे हैं अदालतें हमारी, क्या कर रही है, सब आवाम को नजर आ रहा है, कितनी सच्ची अदालतें हमें सब पता है। अदालत के बाद जो पेशकार बैठे होते हैं वो किस तरह से डिटेल लेते हैं, किस तरह तारीफ देते हैं, किस तरह जनाब अली गरीब आदमी रुलता रहता है, सब नजर आ रहा है। अच्छा, इस्तिलाहत की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इस्तिलाहत कैसे आएगी, ये हमारे जो थिंकर्स है ना उनको चाहिए। आपने तो पूरा माशरा बिगाड़ दिया, सबसे ज्यादा माशरे को बिगाड़ने में आपके इन पीटीआई के वर्कर्स का और उसके कायद का हाथ है। सर बस कर, नचवा कर हमारी औरतों को गाने गवा के बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करके, इससे पहले सियासी जलसे होते रहे, इज्तिमात होते रहे, इतने गलीज और गंदे अल्फाज इससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किए, में आम गाने चलते थे, इस्तेमाल नहीं किए। जितने नून लीग के ऊपर और क्या नाम है पीपल्स पार्टी के ऊपर और बार दफा अवाम को भी उसमें रिगड़ दिया नियाजी साहब के जियालों ने और नियाजी साहब के यूथियों ने के जनाब अली गाने गाकर बेहुदा अल्फाज अदा कर कर, और वही कल्चर इन्होंने मुंतकिल कर दिया। अब आप देख लो उनकी टीम भी यही काम कर रही है। चले भी असल में टाइम हमारा खत्म हो रहा है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जलसा होना चाहिए नहीं, बस जलसा बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि आप कोरोना को प्रमोट करना चाह रहे हैं। कोरोना क्या नहीं, एसओपीज नहीं, ये तो गलत तो दायरे में रखते हुए अवाम अगर बेहतर नहीं, अवाम अगर बेहतर समझती है, अवाम उससे अच्छे नतीजे हासिल कर सकती है, तो जलसा होना चाहिए। अवाम तो इमरान खान के साथ है, ये सब बातें हैं जनाब। आप ये कौन सी अवाम की वो वाली बात है जिसकी लाठी उसकी बेस वाला हिसाब हो रहा है। यहाँ पर अवाम कितनी पीटीआई के साथ है आप उसका। नाज़रीन, आज जब कुरैशी साहब हैं उन्होंने आज बकायदा डिक्लेयर कर दिया है नून लीग को पटवारी। आज उन्होंने मैंने कहा जो वो कहते हैं ना तो आप गलत इंटरप्रिटेशन ना करें जी। जो मैंने ये कहा जो वो लोग कहते हैं, मैं उनको रिफ्रेश कर रहा था, आपकी तरफ से नहीं है ये रिकमेंड। नहीं, मैं क्यों कहूंगा, ना मैं जियाले कहता, ना मैं पटवारी कहता, ना मैं जनाब वाले यूथिये कहता। हाँ, जो उनको आपकी तरफ से ये डिसाइडेड है कि जलसा होना चाहिए। नहीं, अवाम के हक में बेहतर है जलसा। अवाम अगर उसमें जाती है जी, देखिए जैसे मुल्तान में गई, तो इसका मतलब ये कि अवाम चाहती है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया। ठीक हो गया, ओके। अगर हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है तो जल्द से जुलूस तो करने होंगे, चाहे उनका रिजल्ट बाद में किसी एम्पायर की उंगली पे निकले, चाहे उनका रिजल्ट बाद में किसी एम्पायर की उंगली पे निकले। चले वो तो ये तो आपकी इस तरह ना, ऐसे एम्पायर कोई एम्पायर नहीं, सब अवाम एम्पायर होते हैं। अच्छा, हमारे नजर में अवाम एम्पायर है जी। हम ये हमेशा कहते हैं ताकत का सर चश्मा, आपने जनाब अख्तर करीम साहब का ताकत का सर चश्मा अवाम। जी जी जी, हम अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट करते हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया सर, आपका रोजाना प्रोग्राम खत्म हो जाता है, हमें बोलने का मौका जब आता है प्रोग्राम खत्म कर। माशाल्लाह आप जितने बहराना आपकी तकरीबन मोस्टली आप ही बोलते हैं, मैं तो बस आपको बहुत शुक्रिया, आपका मौका देते हैं हमें। अल्लाह ताला। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने जनाब एमएस अख्तर करीम साहब की माहिराना राय से जरूर आपने इस्तिफादा हासिल किया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए ये हमारी बैटरी चार्ज होती है जो है ना स्विच ऑफ कर देते हैं। शुक्रिया जनाब। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एमएस अख्तर करीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।